ایک جگہ لاہور یونیورسٹی ہے، ایک UMT، میں نے وہاں بیان کیا، تو اس کے بیان کے بعد ایک بچی کا پیغام آیا کہ آپ سے ملنا چاہتی، تو برابر والے کمرے میں وہ تھی، تو میں وہاں چلا گیا، تو وہ زاروں قطار رو رہی. میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہوں؟ کہ آپ بہت حقوق بیان کرتے ہیں اور اخلاق بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے متعلقہ لڑکیوں کے بارے میں تو کچھ بیان نہیں کیا. پہلی دفعہ مجھے اس بچی کے اس بول سے کرنٹ لگا کہ واقعی میں نے اس مضمون کو کبھی بیان نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ کہ جی مجھے طلاق ہوئی. بالکل جوان تھے. میں نے کہا کیا طلاق کی وجہ ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں، میں اپنے سسر کو پسند نہیں آئی. ہم میاں بیوی بہت خوشحال تھے، لیکن میرا سسر کہتا ہے میں نے چنگی نہیں لگ دیا، طلاق دے دے. تو آخر 3 سال کے بعد میرے خامن نے مجھے طلاق دی. پھر میں نے حدیث تو میں نے پڑھی تھی، بیان سے نکل گئی تھی، میں نے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی کہا کہ الابنۃ المردودہ، جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ اجڑ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. چونکہ ماں باپ بھی بوجھ سمجھتے ہیں، بھائی بھی بوجھ سمجھتے ہیں، تو جو اس پہ خرچ کرے گا، آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ اس بچی پہ خرچ کرنا. اور آپ کی شادیوں میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی تب یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. تو میری ایک حد ہے، اس کے اندر میں ہوں تو میں سکھی، میرے ساتھ والے سکھی. اگر میں حد کراس کروں گا تو میں زندگی خراب کر دوں. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، حراج دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھی قوم نہیں، ویسے ذمہ دار بڑے ہیں. تو میں ایک بچے کی گیا شادی میں، اس کا نکاح میں نے پڑھانا تھا، تو اس کے والد کی بات سن کر میں حیران ہوں. وہ کہنے لگا مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں اور یہ نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں، تو تم ایسا کرو، اس کے لیے پہلے گھر الگ بناؤ، پھر اس کی شادی کرو اور اس کو وہاں اس بچی کی ڈولی لاؤ، تاکہ ہم دونوں میاں بیوی ان کی زندگی کو خراب نہ کر بیٹھ. تو میں تو حیران ہی ہو گئی کہ ان پڑھ عورت نے یہ کہا. حالانکہ پہلے خاص سسر کا ذہن ہوتا ہے کہ ہن ساڑی خدمت واسطے ہی کہا گئی، وہ پہلے ہی اس کو اپنی خادمہ بنا کے لاتا، اور خامن سے زیادہ وہ حق جتلت. اور تقریباً 100% سسرال کے اخلاق ظالمانہ ہیں. 100 میں سے 100 گھر ظلم ہی ظلم ہے. کوئی لاکھوں گھر کٹھے کرو تو شاید کسی 2-4 گھروں میں ایسا ہوگا کہ جہاں بہو کو عزت دیں سسرال، ورنہ طویل لان تان کا اور کچھ نہیں. دیندار بھی دیکھے، دنیا دار بھی دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق رکھا، میرے ذمے ہے، اور بے شک بہت بڑا حق رکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ میرے گھر کو خراب کرے. تو ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ ہونے دو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتیاں. یہ کیسز کم ہیں، وہ زیادہ ہے. مجھے یہاں کی معاشرت کا نہیں پتا، پاکستان کی معاشرت بتا رہا ہوں کہ ماں باپ نے اپنے بچے کی زندگی کو تلخ کر لیا اپنے رویوں کی وجہ. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی کی وجہ سے ماں باپ متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ کیسز بہت تھوڑے ہیں. یہ پہلے کیسز بہت زیادہ ہیں کہ سسرال تاثر خاص طور پہ، پھر اس کی بہنیں. ابھی حج میں ایک بچی بالکل 22-23 سال کی عمر لڑکے کی ہوگی، 18-19 سال لڑکی کی. وہ حج میں میرے ساتھ ہے، میں جنید جمشید کے ساتھ میں حج کیا کرتا ہوں، تو وہ عرفات میں میرے ساتھ ہے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت. اس کی داڑھی کا جی میرا گھر وقت میں نے اب ختم کر دینا ہے، میں اپنی بیوی سے تنگ آ گیا ہوں. اچھا خیریت تو ہے کبھی وہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتا. میں کہا چلو ایسا کرو، جب ہم حج سے فارغ ہو جائیں نا پھر تم مجھ سے ملنا، جب ہم مینات پہ چلے جائیں گے مجھ سے آ کے ملنا. تو میں نے کہا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آنا. تو دونوں میاں بیوی میرے پاس آ گئے. تو میں نے کہا اچھا اب بتاؤ تمہیں کیا شکایت. تو اس کو ذاتی ایک شکایت بھی نہیں. یہ میری ماں یہ کہتی ہے، میرا ابا یہ کہتا ہے، میری ماں کے ساتھ یہ کیا، میرے ابا کے ساتھ یہ کیا، میری بہنوں کے ساتھ یہ کیا. ایک چیز ایسی نہیں تھی کہ جو کہے کہ میرے ساتھ جس نے یہ کی. اور اس بیچاری رو اس کا برا حال، جو کہ طلاق تک نوبت پہنچ چکی. اللہ نے اس کے گھر کو آباد رکھنا تھا، مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا. میں اگر بیچ میں نہ پڑتا تو اس نے جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دینی تھی. اور اسے 3 سال ہوئے شاید، 1 سال تک بچہ نہیں ہوا تو ساس نے قیامت قائم کر دی کہ کیسی منحوس آئی ہے. سال کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا فالٹ تو بیٹے کا ہے. تو پھر وہ کیسٹ بدل گئی. اللہ کی تقدیر ہے، راضی رہنا چاہیے. اللہ کی تقدیر ہے، راضی رہنا چاہیے. پہلے اللہ کی تقدیر نہیں تھی،
اب اللہ کی چونکہ بیٹے پہ آ گئی نا بات, اب تو میڈیکلی پروو ہو گیا کہ بھائی فالٹ بچے میں کوئی فالٹ نہیں ہے. اب اللہ کی تقدیر ہے بھائی, راضی رہنا چاہیے, اللہ کی تقدیر ہے. تو اگر اللہ نے ساس سسر بنایا ہے تو ایسے مت بنو کہ اب اس اپنی بہو کو اپنے تابع کرنا چاہو. تو ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, بیچاری 1985 میں فوت ہوئی. وہ آئی میری بہن کے پاس, کہنے لگی بی بی میری یہ نو میرے نال بڑا لڑ دیاں, تو میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں غلام بن جانا. اور لڑتی خود تھی, بڑی زبردست. تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ کیا چکر ہے, تو اس نے ایک تعویذ لکھا اور اس کو نا طے کرے گا کہ ماسی شریفہ جس لئے ہوں لڑائی ہوگا نا, یہ تعویذ تو اتنے دنداں دے وچ دے گا نا تینی کر کے بڑھ جاؤنا. اے تعویذ ڈگنا نہیں چاہیے, نہیں تو تیرا گھر اجڑ جائے. وہ چکر کیا تو اس کو چپ کرانا, لڑائی تو ساری یہاں سے چل. تو ایک ہفتے بعد آگے کبھی بھی تو یہ ہو جائے تعویذ دیتا ہے, ساریاں ہی لڑائیاں مک گئی ہیں. کیوں؟ جو ماسی آپ چپ ہو گئی, ماسی چپ تو لڑائی ختم. تو ماں باپ اگر اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, کمیاں نہ پکڑے. میں ایک بچے کو, اربوں پتی آدمی کا بیٹا, ماں باپ نے تانے دے 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 طلاق دلوا کے چھوڑا, اور وہ ایسا ڈپریشن میں گیا ہے. جب 10 سال ہو گئے وہ 4 مہینے کمرے سے باہر نہیں نکل. دوسری شادی کی ہے, آپ بڑے خوش ہیں. میں جب ملتا ہوں, یہ میری بہو نے تو میری بیٹیوں کی یاد بھلا دی, تو مجھے بڑا رونا آتا ہے اندر اندر کہ تو نے بیٹے کو نہ دیکھا, اپنے آپ کو دیکھا. بیٹے کو تو برباد کر کے رکھ. تو میں نے اس سے پوچھا تو نے طلاق کیوں دی؟ کہا جی ماں باپ کے تانے سن سن. وہ پہلے تھا بہت غلط لائف تھی, تو اس کے باپ نے مجھے خود کہا کہ جو میرے بیٹے کو کچھ ملو, اللہ کرے کچھ اس کو اللہ ہدایت دے. تو ہم اس سے ملتے رہے, اللہ کے فضل سے وہ 3 چیلے کے لیے نکل گیا. پھر اللہ نے اس کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیا کہ شادی ہو گئی. تو اب میں نے کہا جی کیوں طلاق دی؟ کہا مولانا جب میں جب ساری رات باہر رہتا تھا تو کبھی میرے ماں باپ نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کدھر ہو کیا. جب شادی ہوئی تو اب روزانہ ساڑھے کول تو بیٹھ دے نہیں, بیوی دی کچھ چڑیا رہ جاندے, ساڑھے کول تو بیٹھ دے نہیں, بیوی دی کچھ چڑیا رہ جاندے. ہمارا تو حال ہی نہیں پوچھتا, کمرے سے نکلتا ہی نہیں. کہ بس یہ متلسل ایک تال تن تن تن. میں نے کہا لو جی اے کاغذ دے دو. ایسے کھڑے پڑے ہیں ہر گھر کے میں افسانے. تو زندگی کو مکمل بنانے کے لیے ایک طرح اللہ سے جوڑنا ہے, اس میں عبادت, نماز, روزہ, حج, زکات. ایک صرف بندوں سے جوڑنا ہے جس میں اخلاق ہے, جس میں رویے ہیں, اور ان سب کا خلاصہ یہ زبان کا میٹھا بول. بتائیے میرا دل بالکل صاف ہے, تو دل کون دیکھتا ہے؟ ہر کوئی زبان کو دیکھتا, بول کو دیکھتا. اور کہیں کو شیطان نہیں پٹی پڑھائی. میں تو جی منہ تے آخ دینا میں منافق کوئی نہیں ہے, ہے بے وقوف آدمی. یعنی اپنی حماقت کو اپنی صفت بتا رہا ہے. کسی کی کمی اس کے منہ پہ کہنا یہ کوئی انسانیت تو شیطانیت ہے. کسی کو کمی سے نکالنے کا راستہ تانا نہیں ہے. تانا دینے سے تو اور آدمی برباد ہو جاتا ہے. تو محبت دینا ہے, محبت دینا ہے, محبت دینا ہے.